وہ بیٹھتا تھا نا ایک شخص امام مالک کے پاس، تو سارے لوگ سوالات پوچھتے تھے، تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دن اس سے کہا کہ یار تو کوئی سوال نہیں پوچھتا، تو اس نے کہا چلو میں ابھی پوچھ لیتا ہوں۔ کہنے لگا بتائیں روزہ کب کھولنا ہے؟ آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے۔ تو کہنے لگا اگر ساری رات سورج ہی غروب نہ ہوا تو امام صاحب فرمانے لگے تیرا چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے جو رات بھی ہو جائے اور ساری رات گزر بھی جائے اور اس میں سورج بھی غروب نہ ہو؟ تو چپ ہی رہا کر۔ اس لیے کہ کچھ لوگ تعلیم نہیں چاہتے، پہیلیاں چاہتے ہیں۔ جی میں جیویاں مولویوں نے مسئلہ پوچھا، میرا کسی حل نہیں کیتا۔ کیا وضو کا مسئلہ پوچھا آپ نے؟ غسل کا پوچھا ہے؟ تجارت کا پوچھا ہے؟ حلال حرام کا آپ نے تو پہلی پوچھی ہے۔ بھائی تو سمجھتا ہے کہ تو نے دین کا علم شعور کے لیے سیکھا ہے، تو پھر تو نے سیکھ لیا ہوگا کہ رب اس کا راضی ہوتا ہے جس کا باپ راضی ہوتا ہے۔ پھر تو نے سیکھ لیا ہوگا نا کہ حضور نے فرمایا میں اسے مومن نہیں مانتا جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پھر تو نے یہ شعوری علم سیکھ لیا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر۔ پھر تو تم نے یہ سیکھ لیا ہوگا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو بھئی اگر آپ نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں اور آپ کا ان پر عمل ہے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے شعوری زندگی گزارنی شروع کر دی ہے۔ بات یاد آ گئی، عطا بن ابی ربیع نابینا تھے اور ایک ہاتھ بھی ان کا کام نہیں کرتا تھا تو ایک پیر بھی کام نہیں کرتا تھا، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، لیکن محدث بہت بڑے تھے۔ تو بادشاہ وقت جب ملنے کے لیے گیا نا، چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا۔ تو بادشاہ پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت عطا بن ابی ربیع سے، محدث ہے، پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت یہ بتائیے گا، تو فرمانے لگے تو چپ کر، پہلے جو سامنے بیٹھے ان سے تو بات کر لوں۔ تو پیچھے سے لقمے دیے جا رہا، ذرا چپ کر ان کی تو سن لوں۔ وہ بادشاہ ہے، اگرچہ یہ رعایا ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں۔ اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے۔ اس نے پھر کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمایا تمہیں کہا نا باری کا انتظار کر۔ وہ سب لوگ فارغ ہوئے تو حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ جو بندہ پیچھے بول رہا تھا نا اسے آگے بلاؤ۔ اور جب وہ آگے بلایا حضرت نے سوال پوچھا تو اس نے کیفیت دیکھی، رنگ بھی ذرا ظاہری طور پہ کالا تھا، آنکھوں میں روشنی ویسے کوئی نہیں، ہاتھ اور پیر ایک ویسے کام نہیں کرتا۔ بادشاہ سامنے آ کے پوچھا، مسئلہ سنا، واپس گیا تو جا کر کے اس نے پتہ کیا کہا اپنے بیٹوں سے؟ کہنے لگا پتر بادشاہ ہونے کے باوجود اس ذلت کو کبھی نہیں بھلاؤں گا، اور تمہیں ایک مشورہ دوں گا، بادشاہ بننا نہ بننا لیکن عالم ضرور بننا۔ اس لیے کہ بادشاہ ہو کر، آفیسر ہو کر، بڑا ہو کر بھی اگر کسی کے سے آ کے مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ ذرا بتانا، لوگ نکما بچہ لا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نہ کام کرتا جے تے نہ کدھرے پڑھتا جے، تے اسی تے کہا کہ بھی نکمے نہیں آنا۔ ہاں جو کام کے ہو جاتے ہیں وہ تو ویسے بھی تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ تو بعد میں کہتے ہیں اسی اپنا مدرسہ بنانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی بن کعب کے گھر سیکھنے جاتے تھے تو کہتے میں نے کبھی دستک نہیں دی استاد کے دروازے پہ، میں آ کر میں ان کا دروازہ چھوڑ کے ان کے گھر کے قریب ایک کونے پہ بیٹھ جاتا تھا۔ وہ جب مرضی سے آئیں گے نا اور گزریں گے نا تو عرض کروں گا مہربانی فرمائے مجھے کوئی سکھا دے۔ فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے، گزرتے، اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا کہ میں چونکہ ان کا گھر صحرا میں تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کو چوم کے گزرتی تو ریت اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی اور دھاڑی میں پڑ جاتی، لیکن میں بیٹھا ہوں۔ وہ آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا زاد یہ کیا کرتے ہو؟ آپ دستک دے لیتے، میں اندر فارغ ہی تھا، آ جاتا تو فرماتے کہتے دستک دیتا، میں تو سیکھنے آیا ہوں، اور جس سے سیکھا جائے اسے تکلیف نہیں دی جاتی۔ آپ جب مرضی سے آئیں گے تو بات ہو جائے گی۔ میں بڑے ذوق سے نعت سنتا ہوں، لیکن آپ نے اور میں نے مل کے نا، میں صرف آپ کے کھاتے میں نہیں ڈالتا، ہم نے قوالوں کو اور نعت خانوں کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اب آپ کے مشہور نعت خانوں میں سے کوئی بھی لاکھ پتی نہیں،
या करोड़पति हैं या अरबपति हैं। मैं शौरी बात कर रहा हूँ, मस्जिद में बैठे। आपके कमाल लाखपति नहीं जितने भी मारूफ और मशहूर हैं, वो करोड़पति हैं या खरब हैं। आपने फन का मुजाहरा करने वालों को, फन का मुजाहरा करने वालों को सपोर्ट किया, इल्म की तरवीज करने वालों को सपोर्ट नहीं। मिजाज नहीं हमारा। मैं आपको बताता हूँ, महफिल करानी हो ना आपने कहीं, तो आप अभी ऐलान करें तो 2 बंदे खड़े हो, इतनी देंगे मेरी तरफ से, इतनी फलानी चीज मेरी तरफ से। और अगर इल्म को प्रमोट करना हो, मिले हैं कुछ लोग लेकिन ज्यादा नहीं। कभी नहीं किसी ने आके कहा ये जनाब इतने लाख रुपए की किताबें दें तालिब इल्मों को लेके, ये पढ़े, लाइब्रेरियां कायम होनी चाहिए। और कुफर क्या करता है, हलाकू खान ने बगदाद पे जब पहला हमला किया था तो सबसे पहले किताबें उठा के दजला में फेंकी। वो कहता था इनका इल्म जब्त करो मुसलमानों को, ये खुद ब खुद तबाह। और वो हमारे साथ हुआ है। जाहिलों को प्रमोट किया हमने। आलिम आप तकरीर के लिए बुलाएंगे तो उसने तो अगली महफिल पे नई तकरीर भी तैयार करनी है, तो नात गाने तो कोई नहीं करनी, उसके पास तो पूरी 6 नातें तैयार हैं, हर महफिल में वही पढ़नी। तो फिर तो रिवाज ये होगा कि सूरह सीधी की जाए, तालीम ना हासिल की जाए। और जलसों का भी आलमोस्ट यही हाल है। मेरी ये गुजारिश है आप हजरात से कि शौरी तौर पर इल्म को सपोर्ट करें, आप मिजाज बनाएं। हमारे जितने भी स्कूल हैं दही इलाकों में, उनमें जाएं, वहाँ देखें असातिज़ा क्यों नहीं आ रहे। जो गवर्नमेंट ने पैसे खर्च करके स्कूल बनाया है तो क्यों वहाँ काम नहीं हो रहा। मसाजिद को सिर्फ मसाजिद नहीं होना चाहिए, इल्म का मरकज़ होना चाहिए। हमारी मसाजिद के अंदर सुबह दरसे कुरान मजीद हुआ करते थे, और किसी में 17 साल के बाद पूरा कुरान ख़त्म होता था, किसी में 15 साल होता था कि नहीं होता था। लेकिन अब हमारा मिजाज ही नहीं। हम आलिम शुरू भी करता है तो उठ के चले जाते हैं। तबीयत नहीं रही इल्म की। उसका नतीजा क्या निकला है कि वो ठीक है, कौम को वो शौरी ताकतें मुयस्सर नहीं है।